ایران کا اسرائیل پر خطرناک حملہ ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ایران نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ پورے اسرائیل میں سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں، اور اسرائیلی گورنمنٹ نے ان سائرن کے بجنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ تمام شہری جو سڑکوں پر اس وقت موجود ہیں وہ اپنی گاڑیوں سے نکلیں اور قریب ترین سینٹرز میں چلے جائیں۔ پہلے اطلاعات پتہ ہے کیا تھیں؟ پہلے انفارمیشن یہ تھی کہ ایران کی جانب سے 100 میزائل داغے گئے اور یہ بیلسٹک میزائلز ہیں۔ اس سے پہلے 200 میزائل کی اطلاعات آ رہی تھیں، جبکہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 400 سے زائد میزائل ایران نے اسرائیل کی جانب داغ دی ہیں، جس کے نتیجے میں بحیرہ روم میں جہاں اس کا ایک گیس کا پلانٹ ہے اس میں بھی کچھ میزائل گرے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی زمین پر بھی کچھ میزائل گرے ہیں، جس کے نتیجے میں غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 10 اسرائیلی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، یہ ایک جنگ کا آغاز ہے، یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف جو بڑھنے جا رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ اس وقت آگ کی لپیٹ میں۔ اس سے پہلے ایران کا جو شام میں سفارت خانہ تھا اس پر اسرائیل نے جب اٹیک کیا تو اس کے نتیجے میں ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا اور پیش کی اطلاع کی امریکہ کو، اور 300 ڈرونز جو میزائلز کی صورت میں تھے وہ اسرائیل پر داغ دیے ہیں، جبکہ ان کا جو ڈوم اینٹی میزائل سسٹم ہے اسرائیل کا، جو دنیا کا جدید ترین سسٹم ہے، اس نے فضا میں ان تمام ڈرونز کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کا اتنا نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلز کی صورت میں 400 سے زائد جو ہے نا ایک لاٹ تھی اس پہ داغ دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ دوستو اسرائیل کی جانب جب انہوں نے اتنی بڑی لاٹ جو ہے نا وہ داغ دی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کا اس میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ ایران بھی اب ان کی لپیٹ میں ہے، ان کی رینج میں ہے۔ جس طریقے سے لبنان یا فلسطین یا غزہ میں وہ حملے کر رہے ہیں تو کسی بھی قسم کی کوئی جارحیت کا ایران مظاہرہ نہ کرے، جبکہ بہت سے تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایران فل فلیٹ جنگ نہیں کرے گا، اگر وہ حملہ کرے گا بھی تو بہت مائنر سا کرے گا۔ لیکن تمام تجزیہ نگاروں کے ان تجزیوں کو ایران نے غلط ثابت کرتے ہوئے تقریباً 400 پلس کے میزائل قریب جو ہے نا داغ دیے ہیں۔ یہ جو ویڈیوز آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ میزائل رات کی تاریکی میں ایران سے اڑتے ہوئے اسرائیل کی سرزمین میں گئے ہیں۔ ابھی ہلاکتوں کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اور جو اسرائیل کا اینٹی ڈوم میزائل سسٹم ہے وہ کس طریقے سے ان میزائلز کو کنٹرول کرنے یا ان کو فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن اسرائیل کی جو سرحدیں ہیں وہاں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، اور اس سے پہلے جو اسرائیل کی فوج تھی اس نے گزشتہ دنوں حزب اللہ کی جو سربراہ ہیں حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ان کے کزن کو جب سربراہ بنایا گیا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل ان کو بھی ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ان پر کسی بھی قسم کا کوئی نہ کوئی ڈرون اٹیک ضرور کرے گا۔ آج اس کے بعد حزب اللہ جو کہ ایران کی فنڈڈ حمایت یافتہ جماعت ہے، جس کو اسلحہ ویپنز کی تمام چیزیں ایران جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے، اور حزب اللہ کی جتنی بھی حمایتی جماعتیں ہیں وہ ایران کی بھی حمایت یافتہ ہیں، یہ تمام کے تمام اس وقت اسرائیل کے خلاف ہیں۔ اور جو یونائٹڈ نیشن میں نیتن یاہو نے اپنی سپیچ کی ہے اور اس کو دنیا نے سب سے زیادہ اس خطاب کو دیکھا ہے، اور اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں ان کی ویورز کی تعداد دیکھیں جو UN میں یا اس طرح کریں UNA لکھیں تو آپ کو اس میں نیتن یاہو کی جو تقریر ہے اس کی ویوز سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔ میرا آپ سے سوال ہے، پاکستانی وزیر اعظم نے وہاں پہ جو سپیچ کی ہے اس کے ویوز کتنے ہیں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، کہا جا سکتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کا شاخسانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، پوری دنیا کو محفوظ فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ خراسان سے کالے جھنڈے والے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کو نکلیں گے۔ خراسان یاد رکھیے گا ایران اور افغانستان کے علاقے کو کہا جاتا ہے، اور کالے جھنڈے آپ کو پتہ ہے کون لے کے آئیں گے۔ ہم اس وقت 57 اسلامی ممالک کے سربراہ اور عوام انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کالے جھنڈے والے آئیں گے اور ہماری جان بچائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا
میرے نبی کی سنت ہے وہ آئیں گے، لیکن اتنے تک آپ آنکھیں بند کر کے کبوتروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کی گردنوں کو بھی دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے آرام کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے حکمران نصیب فرمائے جب نیتن یاہو جیسے اور فرانس کے جو وزیر اعظم آئیں تو وہ میرا لیڈر پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے اور اسے بتائے کہ میرے نبی کی حرمت پہ اور نبی کی عزت پہ آنچ کبھی نہ آنے پائے، جو اس پہ اوپر کمپرومائز کرے گا اس کے اوپر بالکل اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔